تعجب کرنے کی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جس بندوں میں جذبہ ہے، جوش ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو ساتھ میں کیریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکٹر بن گئے لیکن آپ میں دین نہیں ہے، آپ میں کیریکٹر نہیں ہے، آپ میں پیشنس نہیں ہے، آپ میں کمپیشن نہیں ہے، آپ میں ہیوملٹی نہیں ہے، تو پھر آپ اچھے انسان نہیں ہوئے. انسان کو جب غصہ آتا ہے نا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے انہیں غصہ نہیں آتا ہے. سراسر جھوٹ ہے. اللہ کے ولیوں کو ہی سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ وہی لوگ کرتے ہیں. غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اس میں قابل انسان، کامیاب انسان کون ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جائے اور صبر کا مظاہرہ کرے. غصہ سب کو آتا ہے. صبر کب کرنا ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے نا تبھی تو صبر کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے کہے ابھی کہ آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں، آپ ناسا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، بڑے بڑے یونائٹڈ نیشنز کے لیے آپ کام کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کنٹری کے آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. انگلینڈ میں دیکھیے انڈین اوریجن کا بندہ پرائم منسٹر ہے. کچھ سال پہلے امریکہ میں دیکھیں براک حسین اوباما پریزیڈنٹ تھے. تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ کے کیریکٹر ہیں اور ٹیچنگز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تو آپ اس روئے زمین کے زبردست لیڈر ہیں. تو یہ کیریکٹر کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہاں جتنے اسکول گوئنگ چلڈرن، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے بہت غور سے سنیں، اور مدرسے کے جتنے طلبہ ہیں جو کل کے اسکالرس بننے والے ہیں وہ تو اور غور سے سنیں مجھے. وہ اس لیے کہ جب اللہ نے کمانڈ آرڈر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین اپنے گھر میں اسپریڈ کیجئے، دین عام کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں فیملی ممبرز میں دین کو عام کیا. پھر کچھ دن کے بعد کمانڈ آیا کہ اب اپنے رشتہ داروں میں دین کو پھیلاؤ. تو رشتہ داروں میں دین کو پھیلایا. پھر اللہ نے ایک کمانڈ دیا کہ جاؤ اب عام کر دو عوام میں، ورنہ چھپ چھپ کر یہ ٹیچنگز امپارٹ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھپ چھپ کر. لیکن ایک دن آیا، اللہ کا کمانڈ آیا، ابھی چھپنے کا وقت نہیں ہے، ابھی ڈنکے کی چوٹ پر عوام میں جا کر ان ٹیچنگز کو عام کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صفا ماؤنٹن، پہاڑ پر آ کر کھڑے ہوئے اور سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سوال کیا، بتاؤ ان دنوں آپ سب مجھے کیسے پائے ہو؟ How did you find me all these days? He put a question to the people. ایک وقت آواز گونجی آسمانوں میں کہ الصادق الامین، سچے اور امانت دار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے. میں، آپ اور ہم سب کو کوئی ٹائٹل ملتا ہے، کوئی تعریف کرتے ہیں، ہم بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹا بھی ٹائٹل ملتا ہے، عوام مل کر ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے. پھر سے ایک کوشچن کیے، اگر میں کہوں پہاڑ کے اس پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر وار کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ پھر سب ایک آواز میں بولے ہیں
ہاں ہم یقین کریں گے آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ سچے ہیں۔ دشمن اسلام بھی اس بات سے راضی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے، یعنی سچے اور امانت دار تھے۔ تو یہ جو ٹائٹل ہے نا الصادق الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ٹائٹلز ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بات رکھی، اللہ کی بات، حالانکہ سب سے پہلے کیا رکھنی چاہیے تھا؟ اللہ کی بات رکھنی چاہیے تھا نا۔ اللہ کا کمانڈ آیا تھا کہ جاؤ میری بات رکھو عوام میں، تو سیدھے اللہ کی بات نہیں رکھی، پہلے اپنے آپ کو پیش کیے کہ میں سچا ہوں، میں آنےسٹ ہوں، میں امانت دار ہوں۔ پہلے اپنے ذات کو رکھا، کیا رکھا بتائیں؟ سب بولیں، زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی بھائی، آواز میں بولیں سب لوگ۔ اپنے ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد بات کو رکھا۔ ذات کیریکٹر کو کہتے ہیں، اپنے کیریکٹر کو پریزنٹ کیا کہ میں کیسا ہوں، یعنی پبلک سے دل جیتا، سارے لوگ اکٹھا مان لیے کہ آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں کہا آپ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو رکھا۔ آج کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی منسٹر، کوئی پرائم منسٹر کھڑے ہو کر ایسا دل جیت سکتا عوام کا کہ کیا آپ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے، کیا کبھی میں نے دھوکہ دیا ہے، کیا کبھی میں نے جھوٹا وعدہ کیا ہے؟ کوئی منسٹر بول سکتا ہے؟ یہ عوام کھڑے ہو کر گنائے گی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اس الیکشن کے کیمپین میں، ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے۔ اس روح زمین کے ایک لوتے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے کیریکٹر کو پریزنٹ کیا، پھر اس کے بعد میں ریلیجن کو لے کر آیا۔ تو ریلیجن سے پہلے کیا رکھا؟ کیریکٹر کو رکھا۔ تو کتنا امپورٹنٹ سمجھو اس بات کو، جو میں جذبے سے کہہ رہا ہوں نا، یہ بات سمجھے۔ اگر یہاں کوئی عالم بننا چاہتا ہے، اسکالر بننا چاہتا ہے، تو عالم اسکالر بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا، دو چیز آنا ضروری ہے۔ ایک عالم کو دو چیزیں ہوتی ہیں، دو سکلز ہوتے ہیں عالم کے پاس۔ ایک کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا قرآن کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن ان اسکالرز کو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے کیریکٹر کو صاف رکھیں، اپنے کیریکٹر کو بہتر کریں، پھر اس کے بعد میں ٹیچنگز آف اسلام کو اسپریڈ کرنا شروع کریں۔ ہر ایک اسکالر کو، ہر ایک بندے کو سب سے پہلے اپنے کیریکٹر پر کام کرنا ہے۔ آپ کا کیریکٹر اگر کلین ہے تو جو جو کام آپ کریں گے اس میں اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ۔ ورنہ ہم کئی دعائیں کرتے ہیں اور قبول بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا ہے۔ ہم نہ جانے ہماری نیتوں میں کتنی کھوٹ ہے۔ آج بھائی بھائی کی نہیں جمتی ہے، بھائی بہن کی نہیں جمتی ہے، دوست دوست کی نہیں جمتی ہے، پارٹنرز بزنس شروع کرتے ہیں، 2 سال بزنس نہیں چل پاتا ہے، آپس میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، لیکن کیسی نماز؟ دل کو صاف کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ وضو بناتے ہیں نماز سے پہلے، یس اور نو؟ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے پیر دھوتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اور وضو ہمارا ہو جاتا ہے، پھر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ بنا وضو میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اور مجھے یقین ہے یہاں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ نے بھی بنا وضو کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کوئی ہے یہاں کہ وقت نکل جا رہا تھا اس لیے میں نے نماز پڑھ لیا؟ نہیں،
وضو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک وضو وہ بھی ہوتا ہے جو وضو سے پہلے وضو بنانا ہوتا ہے. وہ وضو میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ وضو میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وضو باہر جو ظاہر ہے وہ صاف نہیں کرتا ہے، جو دل میں جو میل ہے، دل میں جو انفیکشن ہے، دل میں جو پوائزن ہے، وہ صاف کرنا بے حد ضروری ہے.